أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہم نے حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کیا. اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا. آئیے انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں کچھ بیان کریں عید کے معاملات پہ اور عید کی فضیلت پہ. اس سے پہلے اپنے پیارے محبوبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں محبت سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم سب یہاں جمع ہیں 2 اشعار میں. کوشش کریں اگر آتا ہو تو مل کے پڑھیے بڑی محبت کے ساتھ، ورنہ محبت سے سنیے اور سبحان اللہ ضرور کیجیے. اس لیے کہ آج ہمیں عید ملی، اللہ اکبر، یہ ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس کے صدقے میں ہمیں عید ملی. پورا رمضان ہمیں ملا، کس کے صدقے میں ملا؟ قرآن کس کے صدقے میں ملا؟ بلکہ میں یہ کہوں رحمان کس کے صدقے میں ملا؟ چلیں سب چھوڑیں، ایمان کس کے صدقے میں ملا یہ بتائیے. تو پھر سبحان اللہ مل کے کہیے محبت کے ساتھ کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. تو ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے جی، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے. اتنا دیا سرکار نے ہمیں، اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں. اللہ کیا کہا کہ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں. اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پر ہزاروں احسان ہیں. قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. الحمدللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں
عید کے دن، شکرانے کے دن ہم نے بارگاہ اقدس میں ہدیہ گلدستہ پیش کیا. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قبول، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول. میرے دوستوں بزرگوں، آج یوم شکرانہ ہے، عید الفطر. یہ وہ انعام کی اور کامیاب دن ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی قدر کی. مختصر لفظ میں جو کہوں کہ قدر، تو اس کا مقصد ہے قدر میں ساری چیزیں رمضان المبارک کے حوالے سے آ جاتی ہیں، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے دیگر عبادات ہوں، قرآن پڑھنا ہو رمضان المبارک کے حساب سے. تو جس نے قدر کی، آج اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجرت ملے گی، اس کو آج انعام ملے گا. سب کو انعام دیا جائے گا، سب کو دیا جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں کو آج کی دن مقرر کر دیا جاتا ہے شاہراہوں پر، جہاں سے نمازی عید کے لیے گزرتے ہیں. وہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب وہ مسجد میں آتے ہیں، حکم یہ ہے کہ جب یہ مسجد میں آ جائیں، اپنی 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لیں. پڑھ کر جب یہ واپسی میں ہو تو سب کو انعام دیتے جانا، بخشش کا. اللہ، سب کو مغفرت کا پروانہ دیتے جانا. یعنی یہ مغفرت کا، بخشش کا پروانہ ہمیں مل رہا ہے. اللہ، آج رات جو تھی وہ گئی، جو گزری رات، وہ بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ لیلۃ الجائزہ اس رات کا نام ہے. اس رات عبادت کرنے والے کا مقام پوری رمضان المبارک کے جتنے تم نے قیمتی وقت گزارے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے آج رات، حالانکہ چاند رات تھی، لوگ گھومنے پھرنے میں لگ گئے، سمجھ گئے آج چھوٹ گیا وہ تو ہم بھی چھوٹ گئے. نہیں، اس رات وہ سمجھتا نہیں، آج اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری تراویحیں، میرے قرآن، میرے رمضان میں جو کچھ عمل تھے، آج رات تیری بارگاہ اقدس میں 2 رکعت نفل پڑھ کے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تو قبول فرما. اور یقینی طور پہ جس کو اللہ نے توفیق دی، اور آج وہ دن ہے کہ جس نے کمایا، جس نے صحیح کی صحیح مزدوری کی، اس کو اللہ رب العالمین آج اجرت کا صلہ عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک سنتے ہیں، الترغیب و ترہیب کے امام اس روایت کو لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عید کے دن، عید الفطر کے دن، اپنی رمضان المبارک کی تمام معاملات کو ٹھیک طریقے سے ادا کر کے مسجد آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے، تو نے میری کامیابی کے ساتھ قدر کی رمضان المبارک کی، تو نے عبادتوں میں خوب دل لگایا، اب بول، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگے گا وہ میں آج عطا فرماؤں گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ یہ بھی فرمائے گا آخر کے اندر اس بات پر کہ آج اگر تو دنیا کی چیز، تو کیا چیز ہے نا، دنیا کی چیز کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین جل شانہ فرمائے گا، اے بندے، دنیا نہیں، آج تو آخرت کی چیز مانگ، تو مانگ کہ اللہ مجھے تو مغفرت میری کر دے، میری بخشش کر دے، آج وہ بھی میں تجھے عطا فرما دوں گا. آج کے دن تمہیں مغفرت اور بخشش بھی عطا ہو جائے گی. میرے دوستو بزرگو، عید المبارک کا مہینہ یوں تو عبادتوں کا اور میں نے کہا نا شکرانے کے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک چیز جو خاص ہمیں دیکھنی ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے، ہمیں خیر خواہی کو نہیں چھوڑنا ہے. آج کے دن خوش تو ہم بہت ہوتے ہیں، گھر میں، فیملی میں اور ریلیٹیو میں، دوسرے مبارکباد میں، اس میں اور دوسرے معاملات میں بھی، عیدی دینے میں بھی، ٹھیک ہے نہیں، خیال رکھتے ہیں یار میرا کزن، میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا بھانجا کوئی رہ نہ جائے نا، سب کا خوشی کا خیال رکھتے ہیں. تو آج کے دن میں خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے. اپنے کو تو خیال اپنے رکھنا ہی ہے. دیکھیں نا، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، کہ اپنوں کا خیال تو تم رکھو گے ہی، اس لیے کہ تم اس زمانے یا اس معاشرے کا حصہ ہو. تم نہ رکھ کے دیکھو تو تمہیں سامنے سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. تمہاری بیٹی کے گھر میں تم نہ دو تو بیٹی چلائے گی، مجھے نہیں دیا، بھائی نہیں دیا. یہ عجزی سے قارب تم کے چپکیں گے کہ یار ہمیں عید نہیں دی، اس کو دی، وہ تو تم دو گئی. لیکن غیروں کا خیال کرنے کا یہاں بڑا کمال ہے کہ تم دیکھو اپنے اطراف کے کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا ہو، جو عید نہیں منا سکتا ہو، میں اس کے لیے خیر خواہی کروں، میں اس کی غمخواری کروں. میرا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک تو مشکات شریف کی سنی آپ،
ہر سال سنتے ہیں آپ، الحمدللہ کیا حدیث پاک ہے. بلکہ میں ایک جملہ یہاں یوں کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک سے، اللہ اکبر، اس حدیث پاک سے کئی دفعہ میں نے سنا اور دیکھا بھی کہ ہم نہیں، غیر مسلم اس حدیث پاک کو سن کر مسلمان ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ. اب حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف. عیدگاہ وہاں میدان میں ہوتا تھا، مسجد نبوی میں نہیں. طریقہ سرکار کا یہ ہوتا تھا کہ حضور حضرت بلال ایک نیزہ رکھ کے چلتے جاتے تھے. کوئی گراؤنڈ کی جگہ آتی، سرکار کہتے وہیں کھڈا کھود کے یعنی لگا کے وہیں شروع ہو جاتی پوری گراؤنڈ کے اندر نماز. اس طرح کا طریقہ تھا. اب وہ پہلے جا کے لگ چکی جگہ، حضور آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں نئے کپڑوں کے ساتھ. اچھے کپڑے پہنے بچے، عید کا دن تھا، کھیل رہے ہیں، اپنی دنیا میں خوش ہیں. ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا اداس میلے کچیلے کپڑوں میں، بظاہر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن غریب، وہی صحابی ہیں، غریب سا لڑکا لگنے لگے اور بڑا اداس نظریں کر کے نیچے بیٹھا ہے، شاید کسی گم میں. حضور علیہ السلام نے دیکھی جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، ٹرن کر لیا اپنا رخ اس طرف. اس کے پاس پہنچے، بولے بیٹا کیا بات ہے، تو وہ آج اداس ہے، آج عید کا دن ہے، اتنے بچے خوش ہیں تو. اب وہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ میں ہوں یتیم، میرے ماں باپ شہید ہو گئے کسی جنگ میں، میں اکیلا غریب، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں بظاہر، نہ کھانے کو کچھ ہے، تو اب میں عید کیسے مناؤں؟ میں تو انہیں دیکھ کے تھوڑا دل میں محسوس کر رہا ہوں. حضور کے آنسو نکل گئے حدیث پاک. حضور نے ہاتھ پکڑا، بولے کیوں سمجھتا ہے ایسا کہ تیرا کوئی نہیں، آ میرے ساتھ. حضور علیہ السلام دوبارہ پلٹے. راوی نے جو بات بڑی خوبصورت جو لکھی ہمیں سمجھنے کی، کہ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے، اس جگہ پر سب مسجد میں انتظار ہو رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام آئیں گے، نماز پڑھائیں گے تو ہم نماز سے فارغ ہوں گے. مسلمانوں غور سے سننا حدیث کو، اس کے پہلو کو لو، اس کے اصلاح کے پہلو کو لو. نبی علیہ السلام اس بچے کو لیا، واپس گھر لائے، بولا اس کو نہلاؤ، ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے لاؤ، اس کے لیے نئے کپڑے اس کو پہنائے گئے، سب پہنا پہنو کے تیار ویار کر کے اپنے کاندھے پر بٹھا کر حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اور راستے میں پوچھ رہے ہیں تو خوش ہے نا؟ اللہ اکبر کرے، یا رسول اللہ میں خوش نہیں ہوں گا تو کون خوش ہوگا؟ تو فرمایا تو فکر نہ کر، اب تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، تیرا باپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیری بہن سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تو فکر نہ کر. بولے یا رسول اللہ جب ایسا آپ نے کہا ہے تو میں سب سے بڑا دنیا میں خوش نصیب ہوں، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اب مجھے اپنی یتیم ہونے کا کوئی غم نہیں. اب دیکھیں نا، یہاں سے جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلے تو راستے کے اندر وہ بچے کھیل رہے تھے. راوی لکھتا ہے کہ وہ بچوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور اس یتیم سے بچے کو، جس کو ہم نے لفٹ نہیں کرائی، اس کو کاندھے پہ لیے چلے آ رہے ہیں اور خوشی میں وہ بھی جھوم رہا ہے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر، یا اللہ کاش ہمارے ماں باپ بھی شہید ہو چکے ہوتے. اللہ اکبر، دیکھ اتنے جذبے کی بات ہے. حضور علیہ السلام، میرے دوست بزرگوں، وہ میرے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے. پڑھیے محبت سے درود پاک. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رب. اللہ اکبر. پڑھی پھر درود پاک محبت کے ساتھ. کیا بات ہے. میں کچھ سوچ رہا تھا تو آپ کو بتائیں میں کیا سوچ رہا ہوں، تو آپ کو علم ہے میرے ساتھ، تو آپ اتنے تو تجربہ کار ہو. میں سوچ رہا تھا کہ امام اہل سنت نے کیا فرمایا. میں ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، آج عید کا دن، آخر میں 2-3 منٹ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کل کا بیان ضرور سنیے گا. بس یہ اتنا ہی کہنا کافی ہے. ہم نے تو انعام لے لیا نا، میرے سرکار نے کیا انعام لیا کل آپ سنیے گا انشاءاللہ عز و جل. اب دیکھیے صحابہ نے کیسی عید منائی.
آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر. ایک دن پرانے کپڑے سادہ بالکل عید کے دن پہنے ہوئے جا رہے تھے. سیدنا عمر فاروق نے روکا، بیٹا یہ تو کپڑے تو اچھے پہن لیتا. بولے کیوں بابا؟ بولے تو جائے گا دوستوں میں آج عید ہے تو وہ تیری ہنسی اڑائیں گے. ہاں بیٹا دیکھو، بیٹا عمر کا ہو تو کیا جواب ہے. دیکھو میرے آج کے لوگوں، نوجوانوں، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے. سیدنا عمر فاروق کو فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، بولے بابا بتائیے مجھے، کیا اس رمضان المبارک میں اللہ مجھ سے راضی ہوا؟ بولے ہاں ماشاءاللہ تو نے سارے کام، سارے احکامات اپنے ادا کیے. بولے جب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو اب مجھے اپنے دوستوں کی پرواہ کیا. مجھے یہ بتائیے یا ابا جان آپ مجھ سے اور اماں جان مجھ سے راضی ہوئی؟ بولے الحمدللہ میں تجھ سے بہت راضی میرا بیٹا. تو کہہ رہے ہیں جس بچے کے ماں باپ راضی ہو جائیں اور رمضان المبارک میں اللہ راضی ہو جائے، پھر اس سے بڑی عید اس کی عید کون سی ہوگی. سید عمر فاروق رویا کرتے تھے، کمرے میں بند ہو گئے عید کے دن. سب لوگ صحابہ حیران کہ آج عید کی خوشی کا دن آپ رو رہے ہیں. فرمائے یا امیر المومنین آپ روتے ہیں؟ بولے کیوں رونا؟ بتاؤ مجھے. کس کو پتا ہے کہ کس کے رمضان کے روزے قبول ہوئے؟ کس کو پتا ہے کہ رمضان کی عبادت اس کی قبول ہوئی؟ تجھے سرٹیفکیٹ ملا؟ ارے جس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ خوشیاں منائے. مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ملا. میں تو ابھی اس طرح ڈر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہ کیا اللہ نے میرے روزے، نماز اور رمضان میرے قبول کیے کہ نہیں کیے. اور اسی طرح مولا علی کا حال، عید کے دن سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں. اسباب احباب اور جتنے محب تھے صحابہ پوچھتے تھے یا علی عید کا دن ہے، آج تو کھانے اچھے بنے ہیں سب. بولے عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کی عید قبول ہوئی، جس کے رمضان قبول ہوئے. ارے جس کے رمضان قبول نہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اللہ کی بارگاہ اقدس میں؟ پہلے یہ تو دیکھ کہ تو نے کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے صحابہ کرام. یہ صحابہ کون سے؟ یہ ہیں عشرہ مبشرہ، جنتی صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سب کو مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.